اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو آئی سی وی نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن، سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA 47 اسلام آباد، مرکزی رہنما و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی M یعقوب علوی اپنے ناظرین اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بسنے والے شہریوں سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا کوئی فوکس اور ڈیسائیڈڈ ٹاپک نہیں ہے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ بھولی بسری یادوں کے حوالے سے یادداشتیں شیئر کروں گا جو کہیں کہیں شاید خوشگوار بھی ہوں لیکن زیادہ دل گداز ہیں۔ ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے قیام کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھا جائے تو اس کی تاریخ بھی بڑی دلگداز ہے۔ بالکل اسی طرح جس طریقے سے اپنا وطن عزیز تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر اس جمہوریہ پاکستان میں جمہوری ادوار کا دورانیہ کم اور مارشاء لائی ادوار کا دورانیہ زیادہ دیکھنے سے ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کے قیام کے بعد یہاں پر ایڈمنسٹریشن کا نظام زیادہ اور عوامی نمائندگان کا نظام دورانیہ بہت کم ملتا ہے، اور یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ترقیاتی اور تعمیر و ترقی کی ضامن اور سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی نظریں، اس کا فوکس شاید اس انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی کی طرف کبھی بھی نہیں گیا۔ ماسٹر پلان کے مطابق جو منڈی کو نقشہ دیا گیا اس کا بیڑا غرق کس نے کیا، اور اس پلان کے مطابق اس منڈی کی تعمیر و ترقی کی جانب انتظامیہ نے توجہ کیوں نہ دی؟ یہ بڑے دلگداز سوالات ہیں جن کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے۔ جن کے پاس جواب ہے ان سے التجا کریں گے، گزارش کریں گے کہ وہ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ انٹرنیشنل سبزی و فروٹ منڈی اپنے قیام کے بعد ہی مافیا کے شکنجے میں کیسے آ گئی۔ یہاں پر تعمیر و ترقی کا دور کیوں نہ شروع ہوا؟ یہ انٹرنیشنل منڈی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی منڈی کیوں نہیں لگتی؟ کیا انتظامیہ کے پاس اس منڈی کی تعمیر و ترقی کے لیے فنڈز نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟
یہ اگر عوام کو بتا دیا جائے تو عوام کی تشفی ہو جائے گی، میرے سمیت عوام کی تشفی ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے اس منڈی کی تاریخ میں ایک پولیٹیکل دور میں ایک چیئرمین ایسے آئے جو اپنی کمال حکمت عملی سے منڈی کو ایک نقشہ دے گئے، منڈی کی 4 دیواری کی تعمیر کروائی، منڈی کے اندر شیڈز کی تعمیرات کا کام کروایا، اور یہی نہیں، یہ منڈی کا سرے سے کوئی دفتر ہی نہیں تھا، تو اس مرد مجاہد نے اپنی کمال حکمت عملی سے اور انتظامیہ کے ساتھ باہمیہ فہم و تفہیم کے ساتھ اس انٹرنیشنل سبزی منڈی کو ایک عالی شان نہ صحیح کم از کم ایک اپنا دفتر عطا کیا، جس میں منڈی کی نظامت چل رہی ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے، تشویش اس بات کی ہے کہ اس منڈی کی نظامت آج تک ٹھیک کیوں نہ ہو سکی۔ یہ مافیا کے چنگل میں کس طریقے اٹک گئی، کس طریقے سے پھنس گئی، کیونکہ یہاں پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے قوانین کا اطلاق 0% ہے، بس چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، یہ بات ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ جب منڈی بنائی گئی اس وقت اتنا لوڈ نہیں تھا، اب لوڈ بڑھ گیا ہے، آبادی کا لوڈ بڑھ گیا ہے، مگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی اچھی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، اور یہ ہمیشہ سے مسائل کا گڑھ رہی ہے، اب بھی ہے۔ منڈی کے باہر غیر قانونی منڈیاں قائم ہو چکی ہیں، اور یہی نہیں، منڈی کے اندر 45 فٹ دورویا سڑک پر باضابطہ شیڈز میں بولی کی بجائے مافیاز اپنے کنٹینرز، اپنی چھوٹی بڑی گاڑیاں کھڑی کر کے بولی کا نظام شروع کر دیتا ہے، کوئی پوچھ پرتیت کرنے والا جیسے ہے ہی نہیں، جیسے یہ اسلام آباد کی منڈی نہیں ہے، کسی علاقہ غیر کی منڈی۔ سیاسی بنیادوں پر تعینات کیے گئے چیئرمین جناب ایم ساجد عباسی صاحب منڈی کی نظامت کو درست وے میں چلانے میں بھی تقریباً ناکام ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی میں منڈی کا کوئی کونا بھی سدھرنے کی بجائے بگڑا ہے۔ یہ ایکڑوں پر محیط مال بردار گاڑیوں کے لیے، ٹرکوں کے لیے مختص کی گئی زمین پر مکمل مافیا کا قبضہ ہے، غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کا سلسلہ بے ہنگم سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا، اور چیئرمین صاحب کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور یہ سب اپنی بد انتظامی کی وجہ سے یہ منڈی سیکیورٹی رسک ہے، سیکیورٹی رسک۔ یہاں پر پہلے بھی ناخوشگوار واقعات رونما ہو چکے ہیں، منڈی کی حدود میں کوئی نظم و ضبط نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بدنظمی کا شکار سبزی و فروٹ منڈی ہمیشہ مسائل کا گڑھ رہی۔ غیر قانونی تجاوزات و تعمیرات کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم،
اور باقی دیگر سارے نظام درہم برہم 45 فٹ دو رویا سڑک پر جو مال بردار گاڑیوں کے لیے سڑک تھی اس کے اوپر ریڑا مافیا تجاوزات مافیا کا پورا کنٹرول، اور روزانہ کی بنیاد پر معتبر ذرائع کے مطابق ٹھیکیداری سسٹم ہے، بولی ہوتی ہے، بھتہ وصولی ہوتی ہے لاکھوں کی، اور آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ نہ چیف صاحب کی نظر اس طرف جاتی ہے، نہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف نظر اس طرف جاتی ہے، اور دیگر تو خیر اس مکروہ دندے میں پوری طرح ملوث نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف منڈی کا حال نہیں ہے، اگر آپ جائزہ لیں تو یہ پورے اسلام آباد کا حال ہے۔ اسلام آباد کے شہری یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاروباری سیکٹرز میں مافیا کا مکمل قبضہ ہے، اور ہماری انتظامیہ ڈی ایم اے کے انفورسمنٹ ونگ اوپن لیٹر کے نام پر ٹوپی ڈرامہ لیٹر جاری کر کے یہ پارک، فٹ پاتھ، پارکنگ مافیا کے حوالے کر دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں، شہریوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، شہریوں کے حقوق بری طریقے سے پامال، بحالی کی کوئی دور دور تک سبیل نظر نہیں آتی۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں، مشاہدہ کریں، اور پھر اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں اور اپنا تبصرہ بھی پیش کریں۔ یہ میری طویل مدتی جد و جہد کے ساتھ انویسٹیگیشن اور آبزرویشن کا نتیجہ ہے جو آپ کے ساتھ میں یہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، انہی تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، شہریوں کے حقوق کی پامالی کو، برے طریقے سے پامالی کو دیکھتے ہوئے، میں باحیثیت سیاسی کارکن، باحیثیت سماجی کارکن اور باحیثیت صحافتی کارکن اپنے ادارے آئی سی وی نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے یہ خوشخبری ہے، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تحریک انسداد ناجائز تجاوزات و تعمیرات کا آغاز کر دیا ہے۔ اب یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ اس تحریک میں ایک بھرپور کردار ادا کریں۔ جہاں کہیں بھی آپ کو تجاوزات و تعمیرات کے مسائل درپیش ہیں، اس کی باضابطہ شکایات چیف کمشنر صاحب کے دفتر میں جمع کروائیں، ڈی ایم اے کے آفس میں جمع کروائیں، اور اس کی انفارمیشنز ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمام شہری باہم اشتراک کے ساتھ اس کا حل نکالیں گے اور اپنے غصب شدہ حقوق ضرور بحال کروائیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی، اپنے حقوق کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ سلطان کے کسرے مرمر کا دروازہ آہن بند سہی، اس کو توڑ نہیں سکتے، یہ زنجیر ہلاؤ کچھ تو کرو۔ ناظرین کرام، اس کی مکمل ذمہ داری
آپ کے باہمی اشتراک کے ساتھ ICV نیوز نیٹ ورک نے قبول کی ہے، اور ہم اپنی تمام کوششوں اور کاوشوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ اسلام آباد کے شہریوں کے حقوق بحال کروا کے دم لیں گے۔ اس میں شہریوں کا بھی ایک کلیدی کردار ہے کہ یہ ہمارا جاری پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک عوامی پروگرام ہے، آپ کا پروگرام ہے، اپنے حقوق کی بحالی کا پروگرام ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار کریں کہ یہ مافیا سے ہم نے اپنے شہر کو کس طریقے سے واگزار کروانا ہے، یہ پلازوں مراکز کے اندر پلازوں کی راہداریوں کو کس طریقے سے خالی کروانا ہے، اور BCS کی ملی بھگت، نااہلی اور بددیانتی کی وجہ سے جو ساری راہداریاں بند ہیں ان کو کیسے واگزار کروانا ہے، ان کو کیسے ہم نے اوپن کروانا ہے تاکہ بارش کے موسم میں، سردی اور گرمی کے موسم میں اسلام آباد کے شہریوں کو راہداریوں میں چلنے کی سہولت پیش آئے، اور یہ تجاوزات مافیا کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم نے باہم مل کے کرنا ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک ٹاپک شروع کرتا ہوں، ایک دکھ کی بات کرتا ہوں تو 1000 دکھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہمارا پروگرام طوالت کی طرف چل پڑتا ہے اور وقت کی کمی تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ پروگرام کو کلوز کیا جائے۔ لہٰذا اسی خوشخبری کے ساتھ کہ یہ تحریک انسداد ناجائز تجاوزات و تعمیرات بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم تمام مراکز کے اندر تاجر تنظیموں کے اشتراک سے، سیاسی سماجی تنظیموں کے اشتراک سے اپنے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے۔ اس کے لیے میری تمام ناظرین سے گزارش ہوگی، التماس ہوگا کہ وہ اس میں بھرپور حصہ لیں، اپنی آراء سے ہمیں مستفید فرمائیں، اپنے مسائل سے ہمیں روشناس کروائیں تاکہ باہم اشتراک کے ساتھ ان کا خاتمہ کیا جا سکے اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کو جاری رکھا جا سکے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان M یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لائیں گے، اور پھر اس کے اوپر معاونت اور مشاورت کے لیے ایک اجلاس کا بھی انعقاد کریں گے، جس میں عام شہریوں کو، متاثرین کو دعوت عام ہوگی، وہ تشریف لائیں گے، اپنے اپنے مسائل کا تذکرہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ذمہ دار شخصیات میں سے کسی اہم شخصیت کو اس پروگرام کے لیے چیف گیسٹ کے لیے بلائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہماری کوشش، یہ ہماری کاوش کارگر ثابت ہوگی، اور ہم اپنے حقوق کی بحالی کی طرف بہترین انداز میں سفر کا آغاز کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔